القرآن خلق الإنسان والنجم والشجر حالات کر دے اگتے عشق سے عشق محمد سے اجالا کر دے. بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ارون کیانی. تصور میں مدینے کا سفر آہستہ آہستہ کھلے جاتے ہیں دل کے بالوں پر آہستہ آہستہ منظر طیبہ منظر طیبہ آہستہ آہستہ اور لازوال سلسلہ ہے جس کی یہ کڑی ہے. اور آج کی اس پہلی نشست میں صدارت سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے سلسلہ میں ایک متحرک شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. علامہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹیج کی رونق ہے جناب سید منظور جیلانی. جدوجہد آئے روز میڈیا پر دیکھی جاتی ہے اور اس دعا کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. میں تقریب حاضہ کے مقرر اول اسکندر کیانی صاحب جناب حضرت گرامی حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ کی اس سوچ کو اگر دیکھا جائے تو کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی رنگ و بو ہے جہاں بھی حسن کی رادائیاں ہیں جہاں کہیں تمہیں کسی کا حسن کسی کی دل فریبی تمہیں انسپائریشن دیتی ہے جہاں جہان رنگ و بو دیکھتا ہے اور جہاں سے آرزو کے سوتے پھوٹتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا سے نور مصطفیٰ را بہاست یا تو سرکار نبی کریم علیہ السلام کے نور نے اس کی قیمت ڈال دی ہے یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است یا ابھی بھی وہ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں ہے. حضرات گرامی گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. دوستو میرا اصل میں گفتگو کا پیرامیٹر سارے چینج ہو چکے ہیں جناب. اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس تھی اور اس میں عورت مارچ کے شرکاء کے حوالے سے جو میں وہ بڑا دل دکھا ہوا ہے کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. او ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. دوستو جو ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا
چاہیے تو یہ تھا کہ اس ملک کی عورتیں سرکار کے کلمہ پڑھنے والی کبھی بھی سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہبی اساس کو روڈوں پہ آ کے چیلنج نہ کرتی، لیکن افسوس کی بات انہیں چند ٹوٹی پھوٹی معروضات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کہا گیا پاکستان ہماری محبت ہے، پاکستان ہمارا عشق ہے۔ یوں کہیے کہ پاکستان ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں، اور میں اگر آپ کی توجہ چاہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جنوبی ایشیا پر جب پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا تو وہ ایک جدا کانہ قوم کا فرد تھا۔ میں اگر آپ کی توجہ چاہنے کے لیے یہ گزارش کروں کہ جنوبی ایشیا پر اس پہلے مسلمان کے قدم رکھنے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑنے کو تقویت دینے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نہ کرنا، پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے، دو قومی نظریہ کا ذکر کرتے ہوئے، کشمیر اور آزادی کشمیر کی بات کرتے ہوئے، پاکستان اور استحکام پاکستان کی بات کرتے ہوئے یہ غداری ہوگی، یہ غیر مناسب اور غیر ضروری بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، آلو مہار شریف کے بزرگ ہوں اور دیگر اولیاء عظام ہوں، پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، میں گزارش کروں کہ میں کارکن کی حیثیت میں حاضر ہوا تھا، میرا کوئی انداز، کوئی اعتبار، کوئی بات کرنے کا انداز نہ تھا، مجھے کہا گیا تو میں فوری اور برجستہ جو گزارش کر پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اولیاء کا فیضان سمجھتے ہیں پاکستان کو، اور اولیاء عظام کا آخری ماننے والا بھی جب تک زندہ ہے اس وقت تک پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی حیثیت، پاکستان کے استحکام اور آزادی کشمیر کی تحریک کو سبوتاژ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہماری محبت ہے، میں عرض کر رہا تھا، پاکستان ہمارا عشق ہے، میں عرض کر رہا تھا، پاکستان ہماری وہ لیلا ہے جس کے ہم مجنوں ہیں، پاکستان ہماری وہ ماں دھرتی ہے جس کے ہم غیرت مند سپوت ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ استحکام پاکستان کے لیے پاکستان کے شہری کا مضبوط ہونا اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کے شہری کا مضبوط ہونا عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے مرہون منت ہے اولیاء عظام کی تعلیمات کا، اور پاکستان کے استحکام کا تعلق اولیاء کی تصویر کشمیر کی آزادی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر میں مختصر وقت اور مختصر جملوں میں یہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں تو یہ زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل رہنے سے انحراف کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جناب والا پاکستان کے شہری کا استحکام پاکستان کے ساتھ ایمان کی کیفیت کے ساتھ مضبوط جڑے رہنے کا تعلق، مضبوط جڑے رہنے کا تعلق، اس کا تعلق اس ایمانی کیفیت کا درگاہ اولیاء عظام سے جڑے رہنا ہے، وہ اس کا تعلق خلفائے راشدین پانچوں رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دامن کرم سے جڑے رہنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ذات انور کو اپنے انوار اور اپنی تقدیس کی بنیاد اور وجہ سمجھنے سے ہے۔ جہاں ایمان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان فلاح پارٹی کا ہر کارکن یہ سمجھتا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضروری ہے وہاں پاکستان کے ساتھ محبت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم بیک وقت پاکستانی بھی ہوتے ہیں، ہم بیک وقت مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ پاکستانی ہونا اور مسلمان ہونا
پاکستانی ہونا اور ایماندار ہونا، پاکستانی ہونا اور ایمان کے جذبوں کو پروان چڑھانے والے اولیاء عظام کی عقیدت کا موجود ہونا، دو جدا گانے باتیں نہیں ہیں. لیکن جہاں ایمان کی اس کیفیت کی ضرورت ہے وہاں اس کیفیت کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستانی کے مسئلے کو حل کیا جائے، پاکستانی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا جائے، کیمرامین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا جائے، صحافت کرنے والے کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ سمجھا جائے، مزدوری کے لیے، روزی روٹی کے لیے محنت اٹھانے والے کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ سمجھا جائے. لیکن اگر ہم یہ اپنا مسئلہ سمجھیں گے، آجر اور اجیر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، تو اس کا تعلق استحکام پاکستان سے صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ ذمہ داریاں نبھائی جائیں اور الفاظ کے گورکھ دندا سے باہر نکلا جائے اور لفظوں کی ترکیبوں میں قوم کو الجھانے کے بجائے اور مقدسات کا نام اپنی سیاست کے لیے اس کو رواج دینے کے بجائے عملی طور پر وہ کام کیے جائیں جن کی بنیاد پر پاکستان کا شہری مضبوط ہو سکے، اس کی معیشت مضبوط ہو سکے. اور پھر میں اگر آپ کی توجہ آخری بات کے انداز میں اور اطوار میں اس بات کی طرف چاہوں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ منشیات کا چلن، یہ بیکاری بنانا قوم کو، یہ کشکول اٹھوانا قوم کے لیے، یہ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے قوم کے ساتھ کھیلے جانے اہل اقتدار کی طرف سے، یہ درست رویہ نہیں ہے. کشمیر شہرگ پاکستان ہے اور قائد اعظم کے پاکستان کو، اقبال کے پاکستان کو اور اولیاء عظام کے پاکستان کو تکمیل کی شکل صرف آزادی کشمیر کی شکل میں ملتی ہے. میں بات دہراؤں گا اور آخری بات کے طور پہ یہ بات دہراؤں گا کہ چونڈا کے مقام پر پیر سید منور حسین جماعتی مدظ اللہ العالی کی صدارت میں نے اپنی گزارشات میں یہ گزارش کی تھی. آج پیر صاحب آپ کی خدمت میں یہ بات دہراؤں گا کہ آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ کے ساتھ عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، قوم آپ کے پیچھے چلنا چاہتی ہے. آپ کے احترام میں ہم اپنی گردنیں کٹانا اور اپنی جانیں لٹانا جانتے ہیں. آگے بڑھیے لائن آف کنٹرول کی طرف. بین الاقوامی برادری جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، جسے کشمیر میں بہنے والا خون نظر نہیں آتا، اس لائن آف کنٹرول کی طرف اگر آپ مارچ کریں گے تو انشاءاللہ قوم کا بچہ آپ کو اپنے ہمراہ نظر آئے گا. وما علینا الا البلاغ. سابق وفاقی وزیر چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب شہریار افریدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پی ایف پی پاکستان فلاح پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ایمان سے بھی افضل ہے. میں اپنے ملک کی خاطر پاکستان فلاح پارٹی صدر سید راشد گردیزی صاحب سید راشد گردیزی صاحب. وہ لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے ہنسا کیا کہ اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہم نفسوں کہ جب سے چھڑا ہے ذکر نبی. صدر محفل پیر سید نوید الحسن شاہ مشتی، چیئرمین کشمیر کمیٹی و سابق وفاقی وزیر صاحب، حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب اور مہمانان ذی وقار، آج کی یہ تقریب یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ 1940 کی یاد میں پاکستان فلاح پارٹی اور اتحاد اسلامی جموں کشمیر کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. کشمیر و تکمیل پاکستان کانفرنس، اس کا موضوع ہماری گفتگو کو ایک سم دینے کے لیے کافی ہے. آج الحمدللہ جو 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں
شیر بنگال نے جو قرارداد پاکستان پیش کی اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے اس کی حق میں بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا، اور وہ جد و جہد 7 سال کے بعد پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے اور ہماری آنکھوں نے اس آزاد وطن میں اپنی آنکھیں کھولی۔ اگر وہ جد و جہد نہ ہوتی، وہ قربانیاں نہ ہوتی، تو آج آپ انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھئے، آج آپ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ وہ کس ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ انہیں کیا پاکستان جتنی مذہبی آزادی حاصل ہے؟ کیا وہاں پر اس طرح آپ اپنے دین اور وطن کا نام لے سکتے ہیں؟ وہاں پر آپ کو قومی سطح پر سیکولر زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہاں پر آپ جس ملک میں کہ آپ کلمہ ان کے اندر کشمیر و تکمیل پاکستان کانفرنس کے اندر شرکت کا مجھے موقع دے کر مجھے حوصلہ افزائی کی۔ یقیناً آج کے دن کا تاریخ پاکستان کے ساتھ اہم تعلق موجود ہے، اس لیے کہ ملک کی بقا ملک کے نظریے کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنا اور اس حوالہ سے کوششیں اور کاوشیں کرنا انتہائی قابل تحسین ہیں، اور یہ وہی نظریہ ہے جو امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب ما جداگانہ است۔ جہانگیر کے زمانہ کے اندر اسی نظریہ کو بانی پاکستان اور مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال آگے لے کے آئے، اور اسی کے نتیجہ کے اندر قرارداد پاکستان 23 مارچ کو مسلم لیگ انڈیا کے اجلاس کے اندر اسے رکھا گیا اور کامیابی و کامرانی ہوئی۔ اور یہ جد و جہد اور کوشش و کاوش جو اہل اسلام نے کی، اس کے نتیجہ کے اندر صوفیاء کرام آل اللہ بانی پاکستان کی قیادت میں یہ کوشش و کاوش فرماتے رہے، جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملت کا جو تصور ہے وہ مغربی اقوام سے الگ ہے، جسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں اس انداز میں سمجھایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ 14 اگست کو اللہ رب العزت نے بڑا فضل و کرم فرمایا اور بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کشمیری مسلمان جو ہماری اس جدوجہد کے اندر اس وقت بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اور ہم سے آگے آگے موجود تھے، وہ آج بھی ہندو کے ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں، ہندو کی طرف سے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کتنے عرصے سے وہاں کرفیو نافذ ہے، عید جیسی خوشیوں میں بھی وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے، دیگر اسلامی عبادات کو بھی وہ ادا نہیں کر سکتے، اور کس انداز میں کہ انہیں ادویات وغیرہ بھی میسر نہیں، ننھے بچے سکھتے ہوئے اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس گھڑی کے اندر میں پاکستان فلاح پارٹی اور اتحاد اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کے اس عظیم دن کے اندر ہمیں یہ یاد دلوایا کہ پاکستان کی تکمیل تو اس وقت ہوگی جب پاکستان کی شاہراہ کو اس کی آزادی ہو جائے گی، پاکستان کی تکمیل تو اس وقت ہوگی جب کشمیری بھائی مسلمان بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، کشمیر کی آزادی ہوگی تو پھر تکمیل پاکستان ہوگا۔ آج کی اس کانفرنس کے اندر
میں میڈیا کی وساطت سے اور جناب شہریار آفریدی صاحب کی وساطت سے حکومت پاکستان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ اسے عالمی پلیٹ فارم پر اجاگر کرنا چاہیے اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کو مزید بروئے کار لانا چاہیے. اگرچہ پہلے بھی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں، لیکن ان سفارتی کوششوں کو مزید بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اس جذبے کو فروغ دینا یقیناً پاکستان فلاح پارٹی کی طرف سے احسن اقدام ہے، تاکہ یہ حریت رہنما جو کتنے سالوں سے وہاں جدوجہد کر رہے ہیں انہیں کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہم بھی آپ کے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس جدوجہد کے اندر پوری طرح شریک ہیں. وما علی الا البلاغ. دیکھیں گے پاکستان فلاح پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پچھلے 10 سالوں سے اس کا موقف نقطہ نظر کلیئر ہے، واضح ہے کہ سب سے پہلے اسلام اور پاکستان، اور ان کا نعرہ صاف الفاظ میں گونجتا ہے سدا سلامت تا قیامت پاکستان. ذرا مل کے آواز اٹھائیے گا، سدا سلامت تا قیامت، سدا سلامت تا قیامت. ذرا ایک دفعہ اور، سدا سلامت تا قیامت پاکستان. اور رونے والوں کی ہنسی کو پہلے واپس لائیے، رونے والوں کی ہنسی کو پہلے واپس لائیے، شوق سے پھر جشن آزادی مناتے رہیے. میں اب پاکستان فلاح پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کشمیری صحافی بشیر احمد عثمانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور پریس کلب اسلام آباد کی نمائندگی فرمائیں. جناب کشمیری صحافی بشیر احمد. عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر حاصل ہوا تھا، کہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانے، پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے پوری پاکستانی قوم متحد ہے. اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے تیار ہے اور دشمن اس غلط فہمی میں نہ رہے. اگر کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے عوام پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مل کر انشاءاللہ دفاع وطن کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا. اب میں دعوت دوں گا ہمارے درمیان موجود حریت رہنما جناب عبدالحمید لون صاحب کو کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے نحمد و نصلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما بعد. چیئرمین کشمیر کمیٹی اور آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی جناب شہریار خان آفریدی صاحب، حریت رہنما سید منظور احمد شاہ صاحب، میرے بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو آج کے دن مبارکباد دیتا ہوں جہاں آج یوم پاکستان منایا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جس ملی جوش جذبے سے اس دن کو منایا جاتا ہے، یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کی ایک منزل ہے. 23 مارچ 1940 کو لاہور کے جلسے میں
جو قرارداد پاس کی گئی اس میں ایک وفد باضابطہ جموں کشمیر کی طرف سے بھی شامل تھا. اس وفد میں شامل جو افراد تھے انہوں نے اسی وقت اس پورے جلسے میں وحشگاف طور پر اعلان کیا کہ آئندہ جو مسلمانوں کی ریاست بنے گی جس کا نام خدا دادی مملکت پاکستان ہوگا، جموں کشمیر کا علاقہ اس کا ایک حصہ ہوگا. یہ اس وقت کشمیری قیادت نے اس قرارداد میں یہ وحشگاف کل کی بات نہیں ہے بلکہ 1947 سے پہلے کی تاریخ ہے. یہ 1947 جب پاکستان بنا تھا اس سے پہلے کی یہ تاریخ ہے. کشمیر کی جو جدوجہد آزادی ہے یہ تحریک پاکستان کا ایک حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں 19 جولائی کو سری نگر کے اندر جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت مرحوم سردار ابراہیم صاحب کی رہائش گاہ پر جو وہاں پر مسلم کانفرنس تھی انہوں نے قرارداد پاس کی کہ ہماری جو وابستگی ہے وہ مستقبل کے پاکستان کے ساتھ ہے. یہ مسلم کانفرنس نے سری نگر میں قرارداد پاس کی پاکستان بننے سے پہلے. اور تحریک پاکستان جس مقصد کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے برپا کی گئی تھی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک نہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کے چنگل سے چھڑا کر آزاد کرا کر پاکستان کا حصہ بنایا جائے. اس وقت 47 میں بھی اس بات کا اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. سری نگر، پلوامہ، بڑگام، اسلام آباد، بارہمولہ، کپوارہ، بانڈی پورہ، سوپور میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں اویزاں تھیں. پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی تصویریں اویزاں تھیں. اسی طرح سے پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصویریں اویزاں تھیں. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا. یہ نعرہ تو سید علی شاہ گیلانی صاحب کا اور کشمیری عوام کا ہی تو ہے. یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، نہ ختم ہونے والا نعرہ ہے. یہ تو کشمیری جو شہداء ہیں ان کے جسم پر پاکستانی پرچم لپیٹے دیے جاتے ہیں. لہذا آج کا دن جیسا دن قیمتی ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اتنا اور کشمیری عوام کے لیے بھی. اچھا، ہمیں خبردار رہنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ مختلف واقعات کو استعمال کیا گیا اس دوران. کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا کی جائے. یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی چیئرمین صاحب کے ٹویٹ کو بھی جس انداز میں پیش کیا گیا، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں سری نگر سے کسی اویس زرگر نے ٹویٹ کیا، حالانکہ وہ کشمیر کمیٹی کا ٹویٹر ہے، تو اس میں کچھ اس نے ایسی بات لکھی، تو کوئی یوتھ ایمبیسڈر تھا، تو انہوں نے جو بات لکھی اس میں کشمیر کمیٹی کے ٹویٹ سے اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیر پہ سودا بازی کرے اور قائد تحریک، قائد انقلاب سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے گستاخی کرے. یہ جو کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ ہندوتوا ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہیں.
لیکن اسی دوران ایک جعلی خط آیا. وہ جعلی خط تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے جعلی خط آ رہے ہیں. ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب کی جو طبیعت ہے وہ انتہائی ناساز ہے, وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک ایسا خط وائرل اسی دوران ہوا, وہیں سے ایک شخص کے ہاتھ یہ لگ گیا اور اس نے بغیر تحقیق کے, کشمیر والا ایک اخبار ہے سری نگر سے, اس نے لکھا کہ پاکستان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے اور یہ گیلانی صاحب کا خط ہے, جبکہ اس خط کا کوئی تعلق نہیں تھا سید علی شاہ گیلانی صاحب کے ساتھ. یہی اخبار, چونکہ وہ انڈین ٹیریٹری میں ان کی اس انتظامیہ اس کو چلا رہی ہے, 1 دن پہلے یہ خبر چلا رہے ہیں پاکستان نے آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان صاحب کو ہٹا دیا. یہ وہ اخبار لکھ رہا ہے 1 دن پہلے. اور پاکستان سے کچھ اس میں ہمارے الحاق پسند لوگ بھی شامل تھے, کچھ خود مختار نظریے کے بھی تھے. ان کو یہ جب ہاتھ میں لگ گیا تو انہوں نے کہرام مچا دیا, اور حقیقت اس کے برعکس تھی. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں شہریار آفریدی صاحب کا ترجمان نہیں ہوں یا حکومت پاکستان کا. یار میں سٹیک ہولڈر ہوں کشمیر کا, مجھے جو پتا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں یا کسی ادارے کو نہیں پتا. یہاں پر میں دل کی بات کہتا ہوں. تو لہذا ہمیں ان چیزوں سے بڑا, چونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے, احتیاط کرنی چاہیے, حساس معاملہ ہے. یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے سودا کر دیا, یہ بھی بیچ میں ایک ویو چلی. کیا ہو سکتا ہے پاکستان کشمیر کا سودا کرے؟ اور اگر سودا کیا بھی تو کس چیز پہ ملا کیا پاکستان کو؟ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, وہ تو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں, پھر کیا ملا؟ اور آگے ان کے پاس کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کہیں کہ سودا ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, صدر یحییٰ, میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا, انہوں نے ایک تحریر میں لکھا تھا, خدا نخواستہ اگر پاکستان کی جو مسلح افواج نا مر مٹ جائے نا, اس کے بعد کوئی سودا کرے گا. یہ رشتہ, یہ عقیدت, یہ محبت دونوں طرف ہے, یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. راہ نے پوری طرف سے پاکستان کو جکڑا ہے. افغانستان میں بیٹھ کر 70,000 لوگ شہید کیے گئے, بلوچستان میں افراتفری پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے, ہماری اکانومی کو تباہ کیا گیا, یہاں کے کرکٹ کے میدان تک اس نے تباہ کیے, پاکستان کو 2 لخت کیا. یہ ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی بھی شخص نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں سودا کروں, ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا مکمل ایمان ہے اس پہ کہ پاکستان ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اچھا, بھارت نے یہ جو پچھلی دفعہ معاملہ ہوا سیز فائر لائن پہ گولہ باری کے حوالے سے, مطلب کون چاہے گا کہ لائن آف کنٹرول پہ لوگ مریں, وہاں گولہ باری ہو؟ چاہے گا کوئی؟ یہ سیز فائر توڑا ہی تھا ہندوستان نے, اس کو بھارت نے توڑ دیا تھا. کل اگر اس نے اندیا دیا تو پاکستان نے اس کا مثبت جواب دیا. اور پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا, علی محمد خان صاحب, کہ ہم مسئلہ کشمیر کا پرامن طریقے سے مطلب حل چاہتے ہیں. یہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا, پہلے بھی کہتا رہا, اور آج بھی یہی بات ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا, میڈیا کی وساطت سے اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کی وساطت سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کشمیری بہن بھائیوں کی آواز کو ہائی لائٹ کریں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, یہاں کے 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت پاکستان ہمارے ساتھ
کھڑے ہیں، یہاں کی مسلح افواج، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس جو ظلم جبر ہو رہا ہے، جو ستم ہم پہ ڈائے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں اسلامک ممالک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہمارے ساتھ، ایک واحد ملک ہے پاکستان جو ہمارا سیاسی، صفاتی، اخلاقی اور محسن بھی ہے، جو حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ منطقی انجام تک ہوگا۔ تاہم یہاں پر مشری صاحب نے ایک بات کی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں اس موومنٹ میں آیا تھا 2004-05 میں نے حریت کو جوائن کیا، اس کے بعد پچھلے 6-7 سال سے میں مسلسل اس پہ کام کرتا رہا، دن رات، چونکہ میرا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اور میرا کوئی ذرائع آمدنی یا کوئی اور میرا سلسلہ نہیں ہے۔ میں یورپ کے اندر گیا، برطانیہ کے اندر گیا، میں نے لابی کی ہے، جو یہاں برٹش جو APBG والے آئے تھے نا، وہ میں نے لائے تھے، وہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ یورپ کے اندر لابی کی، برطانیہ کے اندر لابی کی، یہ کام ہے فورن آفس کا، حالانکہ اس وقت نبی زکریا صاحب تھے، ان سے میں نے ان کو ملایا، بعد میں آگے بھی بڑھتا رہا یہ سلسلہ۔ تاہم ہمیں آج کی ڈیٹ میں دنیا کے اندر جا کے سفارتکاری جو ہے نا وہ جارحانہ انداز میں جاری رکھنی ہوگی، اس کے لیے ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز جائیں، حریت کی قیادت جائے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو، جو دنیا کے اندر، خاص کر امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر لابی کرے، زیادہ سے زیادہ ہم ہندوستان کو جو ہے ٹف ٹائم دیں۔ اس نے یہ جنگ ہار لی ہے، اس کے 9 لاکھ فوج کے مورل ڈاؤن ہے، وہ کسی جنگ کے قابل نہیں ہے، تو اب وہ بات چیت کہتا ہے میں کروں، یہ ہندوستان کی طرف سے عندیہ دیا گیا ہے، اور ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کے قائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈائیلاگ میں کشمیری بھی شامل ہو تاکہ اس کا دیرپا اور پورا من حل نکل آئے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آج کا دن جو مسرت کا دن ہے، آر پار یہ منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم آفیشلی طور پہ سری نگر کے پارلیمنٹ پہ یہ ہلالی پرچم لہرائیں گے۔ تھینک یو۔ دعوت دوں گا آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اولیاء کی تصویر، اولیاء کا فیضان، اولیاء کی تصویر، اولیاء کا فیضان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اسٹیج پہ جتنے معززین، قابل قدر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اس پرٹیکولر آج کے 23 مارچ کے حوالے سے جو کشمیر و تکمیل پاکستان کانفرنس کا جو انعقاد کیا ہے، تمام منتظمین، آپ کا جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، آپ سب بھائیوں بزرگوں کو اور خاص کر میڈیا، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، آج کا یہ دن 23 مارچ تجدید عہد اور تکمیل پاکستان، 1940 سے لے کر 1947 کا وہ سفر، اور 1947 سے آج 2021 تک کا جو یہ سفر ہے، یہ آج کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ ایک طرف ایک ایسی ریاست جس کو اللہ نے 27ویں رمضان کو اور اپنے کلمے سے جوڑنے کے بعد اولیاء کرام، بزرگان دین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بنیاد جو ہمارا فخر، ہمارا غرور، ہماری پہچان، ہماری بنیاد ہے، ہمارے اسلاف نے جو کچھ بھی کیا، اور آج پوری دنیا روحانیت، انسانیت اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے، اس پر آج پوری دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر آج نہ صرف
یقین رکھتے ہیں، بلکہ ان کے ذہنوں میں آج یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ جو انسانیت کے حوالے سے دین اسلام نے جو دین اسلام نے جس طرح انسانیت کو اور خاص کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی 23 سالہ نبوت کی زندگی نے یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے کلیئر کر دیا کہ دین اسلام ہے کیا۔ اب آج کا دن یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جو بھی اپنی بنیاد اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد اس دھرتی ماں سے وفا نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ اس دھرتی ماں کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور وہ بوجھ ہماری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں اور جن کی عزتوں کے، جن کا مسلسل امتحان 176 سال سے 1834 سے بلکہ 177 سال سے ڈوگراز نے جو کچھ کیا، اس سے لے کر اب تک جو امتحان لیا جا رہا ہے، جو آزمائش ہے، اور خاص کر 1947 سے اب تک جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ کشمیر پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، شہرگ یہ جو تکمیل پاکستان ہے، اس کے حوالے سے اب کے بعد جو میری گفتگو ہوگی وہ صرف اور صرف تمام کشمیری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں، چاہے وہ آزاد کشمیر میں، چاہے وہ انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں، چاہے وہ دنیا کی کسی کونے میں، آج ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ آج کسی سے پوچھا گیا کہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اس وقت کو کہتے ہیں جب سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ میں بدل جائے۔ آج ہندوستان کا پورا چہرہ دنیا کے سامنے EU ڈسنفو لیب نے ایکسپوز کر دیا۔ 115 ممالک میں 15 سال سے 750 لیبز کے ذریعے اس نے جو جھوٹ، فریب، دھوکہ، جو پوری دنیا سے جھوٹ بولا، آج کس نے اس کو ایکسپوز کیا؟ رب ذوالجلال کے فضل سے EU ڈسنفو لیب نے۔ اور یہی آج چاہے وہ سیز فائر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو، چاہے وہ آرمی چیف کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی انیشیٹو پاکستان کے حوالے سے ہو، اس کو ہندوستان کے وہ تمام لوگ جو ان کے تھنک ٹینکس میں، جو وہ تمام لوگ جو مہارت رکھتے ہیں جھوٹ، فریب، مکاری کی، جیسے منہ پہ رام رام اور بغل میں چری، یہ ان کی بنیاد ہے کہ وہ ہر چیز کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ کمرے میں کچھ کہتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ آج سیز فائر کے حوالے سے میں پہلے یہ چیز کلیئر کر دوں کہ سیز فائر دونوں اطراف پہ میرے کشمیری آباد ہیں، سیویلینز میرے ہیں، میری مائیں، بہنیں، جوان، بچے، میرے بزرگ جب بھی وہ گولہ باری کرتے ہیں سیویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور تو چھوڑیں اسکولوں کے بچے، اسکول، ہسپتال، ایمبولینسز، وہ تمام لوگ جو کسی حوالے سے دور دور تک کچھ تعلق نہیں ہے، ان معصوم نہتوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور ہم جب ان کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی افواج، تو وہ صرف ان بنکرز کو ٹارگٹ کرتی ہے، سیویلینز کو نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ کون ہوگا شہید؟ وہ جو زخمی ہوگا وہ میرا ہے۔ تو یہ جو سیز فائر ہوا، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا کہ دونوں اطراف سے معصوم نہتے لوگ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ اس کو کس طرح پیش کیا گیا؟ سید علی گیلانی صاحب کا احسان ہے، ان کو بہترین اعزاز سے نوازا گیا اس حکومت نے۔ ان کی عزت اور ناموس کو اور ان کی عظمت کو، ان کی شجاعت کو سلام ہے۔ آج
جب ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ٹویٹر پہ، اور یہ قوم کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں کشمیری ماؤں بہنوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، بہت سارے منافقین ایسے ہیں، گھر کا بیدی لنگ کا ڈائے اپنے گھر میں کچھ ٹکوں کے لیے سب کچھ بھیجتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق کی طرح وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ سید علی گیلانی صاحب کے برخوردار سے میری فون پہ امریکہ میں مختلف وہ لوگ جو کہ کشمیر کاز سے جڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ ٹویٹر کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا جی میرا اپنا ٹویٹر ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے، ہم نے یوتھ ایمبیسیڈرز کہ یوتھ کشمیری اور مختلف بچے ان کو اکٹھا کر کے کوئی نیگیٹو جو انڈین سوشل میڈیا کسی بھی لیول پر کوئی غلط کوئی چیز وہ پروپیگیٹ کرے تو اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اس کو کاؤنٹر کیا گیا کہ پاکستان سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن کشمیر پہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو غلط رنگ، اور وہ آپ نے خود سنا کہ جی وہ ایک خط، فیک نیوز کا کانسیپٹ، اسی طرح فیک لیٹر نکالا گیا۔ اسی طرح ایک سٹیپ اور ابھی آرمی چیف نے کہا کہ ماضی کے سب کچھ تلخیوں کو بلایا جائے، اس کو اب ہندوستان مختلف طریقوں سے پیش کر رہا ہے۔ آج پاکستان کی افواج، آرمی چیف، تمام پولیٹیکل پارٹیز، کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی، اس میں تمام اپوزیشن، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ سینٹ چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، پوری قوم ایک پیج پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت تو ہے سو ہے، اس پر کہیں بھی کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کشمیر ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس پہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے یہ کہا، میسج یہ تھا کہ ماضی کی تلخیوں کو بلایا جائے، لیکن میرا پرائم منسٹر اور آرمی چیف شاہ محمود قریشی، پارلیمان آف پاکستان جوائنٹ سیشنز اور تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک ہی میسج ہے کہ واپس 5 اگست 2019 سے پہلے جو اٹانومس سٹیٹس تھا 370 اور 35A جو تم نے ایبروگیٹ کیا، واپس جاؤ، ان کو اپنے حقوق دو، پھر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور 5 فروری سولیڈیریٹی ڈے کوٹلی میں میرے پرائم منسٹر نے کیا کہا مودی کو ایڈریس کر کے کہ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، اس کا صرف اور صرف اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ آپ واپس سٹیٹس بحال کریں، ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن اس دفعہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کشمیر کے لوگ ضرور بیٹھیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کا نہیں ہے، کشمیریوں کا ہے۔ کشمیر اپنا فیصلہ خود کرے گا، یعنی کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ تو آج یہ جو میسج ہے اس کو وہ ڈسٹارٹ کر رہا ہے۔ کیوں ان کو باور کرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس خطے میں میرا پرائم منسٹر UNGA میں کیا کہا، ٹیپو سلطان کا کیوں اگزامپل کوٹ کیا انہوں نے۔ میرا پرائم منسٹر اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بہت ہم نے انکساری اور عاجزی، ہم پرائم منسٹر نے کہا تھا آپ 1 قدم لیں گے، ہم 10 قدم لیں گے، لیکن جب آپ ظلم اور بربریت، مندروں کو آپ نے ایک ایسی طریقے سے پروموٹ کرنا شروع کیا کہ انٹرفیتھ ہارمونی کے نام پہ آپ دبا بن گئے، مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گھر واپسی پروگرام، تمہیں زبردستی مسلمان اور عیسائی بنایا گیا، تم برہمن اور ہندو تھے، واپس تم ہندو بنو۔ پھر ایکسپینشن از ڈیزائرز، تم نے سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، پھر تم نے خاص کر ڈومیسائل لا، پھر UAPA لا، پھر ڈیموگرافک ٹیررزم، کلچرل ٹیررزم، پھر سب سے بڑھ کر ان کی شناخت، ان کے کلچر، ان کی بنیاد، ان کو سب کو پامال کر دیا۔ اور پاکستان ہر فرنٹ پہ یہ آواز اٹھاتا رہا اور آپ کو کانسٹنٹلی ایکسپوز کرتا رہے گا۔ یہ میری مائیں بہنیں، یہ بچے جو ماس ریپ، ماس گریپس اور جو ظلم اور بربریت کنسنٹریشن کیمپس میں جو بچوں کو ڈالا گیا، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے دماغوں پر کام کر رہے ہیں، اس کو پوری دنیا آج سمجھ گئی اور مکروہ چہرہ ہندوستان کا پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ آج تکمیل پاکستان کے حوالے سے پرائم منسٹر، آرمی چیف، تمام پولیٹیکل پارٹیز
پورا پاکستان ایک پیج پہ، اور وہ کیا ہے کہ تم نے جتنا جھوٹ بولنا تھا تم ایکسپوز ہو گئے، اور اب مودی صاحب اوتار بننے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اپنے آپ کو وہ سیاسی خدا بنانے جا رہا ہے، ایک نیا ڈرامہ. تو مودی صاحب آپ کچھ بھی کر لو، اپنے ہندوستان میں جو تم نے اور تمہاری پالیسیز نے کر لیا اس کے لیے تمہیں دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم پر کیا فرض ہے؟ اس سے پہلے کہتے رہے کہ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی، جب ایبروگیٹ کیا 35A اور 370 پاکستان کا بیانیہ بدلا کہ انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، وار کرائمز کر رہے، تم غاصب ہو گئے ہو، تم ظلم کر رہے ہو. اور پھر UNGA میں پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل 3 دفعہ ہیومن رائٹس، UN کی ہیومن رائٹس نے 2018، 19، 20 میں ہندوستان کو ہر قسم کے وہ تمام جو سنگین ظلم اور مظالم وہ کر رہے انسانوں پہ، اس کے اوپر ایکشن لیا. آج جھوٹ کا وہ بازار جو کسی زمانے میں ان کی بات سنتا تھا، آج ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. اور پھر میں اسی حوالے سے، کیا یہ کتنی بڑی اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ آپ جب ابوالکلام آزاد صاحب کو پڑھتے ہیں، ہندوستان کے تمام سیاسی مسلمان لیڈرشپ کو پڑھتے ہیں، ہر سکول آف تھاٹ جو مسلمان وہاں پہ آباد تھے یا ہیں، وہ کیا کہتے تھے کہ پاکستان کے بننے کے بعد بر صغیر جو 2 حصوں میں بٹ گیا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناح صحیح تھے اور ہم غلط ہیں، اور تو چھوڑیں، مسلمان تو چھوڑیں، آج پنجاب کے سکھ بھی کہتے ہیں کہ جناح صحیح تھے اور ہم غلط تھے. یہ وہ اخلاقی جیت ہے، یہ اخلاقی فتح ہے. ہمارا کردار، ہمارا عمل کگرتار پورا دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ. اور میری ایک ریکویسٹ ہوگی، ہندو کا نام نہ لیں. ہمارے ملک میں بھی ہمارے بھائی ہندو ادھر آباد ہیں، ان کو ہم عزت دیتے ہیں، ان کو اب اپنے مندر میں، گردوارے میں، چرچ میں جب انٹرفیتھ ہارمنی، کسی سوچ کا، کسی مذہب کا، کسی فکر کا کوئی شخص کیوں نہ، اس کا آزادی ہے، لیکن وہاں پہ اس کی آزادی سلب ہے. اور آج میرا پرائم منسٹر اور آرمی چیف ایک دفعہ پھر اور تمام سٹیک ہولڈرز یہ دنیا کو باور کرا رہے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے کہ پاکستان آنکھ میں آنکھ ملاتا بھی اور ملائے گا بھی. نہ ہم کسی کے آگے جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں. پہلے 35A 370 جو تم نے ایبروگیٹ کیا، 5 اگست 2019 سے پیچھے چلے جاؤ، ہم آپ سے بات کریں گے. مسئلے کا حل بات چیت ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے جو وعدہ کیا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن پلیبیسائٹ، آؤ ان سے، چاہے وہ انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، چاہے وہ لداخ ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے آزاد کشمیر ہے، وہ لوگ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں. اور اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہر لیول پر ان کو سپورٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، ان کو پروموٹ کرنا. ان کی آواز، میں ایک باپ ہوں بیٹیوں کا، وہ جو بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بزرگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہیں. اور وہ تمام لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تمام لوگ جو الفاظ کا استعمال اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ہاں، جس طرح ہمارا اللہ اور اللہ کے محبوب پر ایمان ہے، اس طرح یہ ہمارا ایمان ہے کہ کشمیر انشاءاللہ حقیقت بنے گا میرے رب ذوالجلال کے فضل سے. کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. وہ تمام شہید، وہ تمام مائیں بہنیں روز محشر کے دن پوچھیں گی، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی اقتدار میں ہو. اور میرے بھائیو، آخر میں آئیں آج عہد کریں، نیگیٹیوٹی ختم کریں. سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اسی طرح ویلاگرز بنے، بلاگرز بنے، ان نہایت معصوم ماں بہنوں کی آواز بنے. کنفیوژن، توڑ سے بچیں، جوڑ کی طرف جائیں. سب زلالی پرچم پر کوئی سودے بازی نہیں کریں. ہمارے ملک کے اندر اگر کچھ لوگ ہیں جو کچھ اختلافات رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں ان کے بیچ میں اور ریاست کے بیچ میں پل کا کردار ادا کریں. آئیں سب کو ایک ساتھ ملائیں.
ایک مٹھی بن جائیں اور ایک ایسی قوم بن جائے جس پر روز محشر کے دن پھر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستانیوں پر اور آپ پر اور اس دھرتی ماں پر فخر کریں۔ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، اللہ ہماری عزتوں کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اللہ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کا جو حق ہے یا اللہ اور جو ان کی قربانی ہے یا اللہ بہت ہو گیا، یا اللہ ان کو وہ چیز عطا کر جس کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ انسانیت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائندہ باد۔ جناب شہریار افریدی صاحب چیئرمین کشمیر کمیٹی آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ یوم پاکستان کے موقع پر آزادی کشمیر و تکمیل، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان فلاح پارٹی کے بانی صدر پروفیسر قاضی عتیق الرحمان صاحب تشریف فرما ہے اور دوسری تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دعوت نہیں تھا شامل کرنا، ہم نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین کو بھی دعوت دی، اور ہمیں خوشی ہوتی کہ آج کے اس جشن میں یوم پاکستان کے موقع پر ساری سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو ختم کر کے پاکستان کے لیے اور یوم پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ان گنت درود و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ میں پاکستان فلاح پارٹی اور اتحاد اسلامی جموں اور کشمیر مقبوضہ جموں کشمیر کے عہدیداران کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس کانفرنس میں مدعو کیا۔ میں سب سے پہلے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان شہداء کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج 73 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنی اس نظریے اور اس قصد اور اس مشن کو نہیں چھوڑا جس کے لیے وہ پہلے دن سے سرگرم عمل رہے، اور پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کے لیے اس وقت بھی قربانیاں پیش کرتے رہے، جانی مالی، اور آج تک وہ ہماری بہنیں اور بھائی، نوجوان، بزرگ، خواتین جو آج تک اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہیں۔ ہمارا وجدان ہے انشاءاللہ کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے افواج کے سمیت ہم سب لوگ جب کشمیر کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھول کھلا اے وطن، جب بھی سرے دشت کوئی پھول کھلا، دیکھ کر تیرے شہیدوں کی نشانی رویا، دیکھ کر تیرے شہیدوں کی نشانی رویا۔ اور شاعر کہتا ہے، وطن کی خاک ذرا پانی یہیں سے نکلے گا، اور لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، گونج رہا ہے زمانے میں نام آزادی، گونج رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ محمد خان ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ میں مہمان خصوصی ہوں، ابھی میری لون صاحب سے اس پہ لڑائی ہونی ہے، میری کرسی پہ تو آپ بیٹھے ہیں۔ اچھا ایسا ہے، جب کشمیر کی بات ہوتی ہے یا پاکستان کی بات ہو، کوئی مہمان خصوصی وغیرہ نہیں ہوتا، ہم سب بھائی ہیں، ہمارا فرض ہے۔ وہ بھی اتاریں گے جی، تھوڑا سا پاکستان کا جھنڈا نظر آنے دیں۔ تو جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے، ہم سب ہمارا خون جوش مارتا ہے اور ہم سب کھنچے چلے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا جی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا. آج 23 مارچ ہے. تمام پاکستانیوں کو اور اصل پاکستانیوں کو جو کہ کشمیر میں رہتے ہیں, جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں, جو شری نگر میں رہتے ہیں, جو مظفر آباد میں رہتے ہیں, جو باغ میں رہتے ہیں, جو کوٹلی میں رہتے ہیں, جو کوئٹہ سیکٹر میں رہتے ہیں, ان سب کو پاکستان کا یوم آزادی پاکستان ڈے مبارک ہو. 23 مارچ 1940 کی یاد مبارک ہو. یوم پاکستان مبارک ہو. آج عجیب سا دن تھا. آج جب صبح اٹھا ہوں, پچھلے 1 سال میں اتنا خوش میں کسی ایک دن نہیں تھا. میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. کئی بار آنکھوں سے ایک نغمے پہ آنسو نکلے جو پشتوں میں مجھے ہمارے کسی دوست نے, مجھے پتہ بھی نہیں کس نے بنایا, بھیجا اپنے وطن کے نام کہ اے وطن تم میرے ہو. بار بار وہ سنا. صبح سامنے پاکستان کے جھنڈے نظر آئے, پریزیڈنٹ ہاؤس پہ 2 اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ 1, اور میں واک کرتا جاتا تھا. میں چاہتا تھا میری پیٹھ ان جھنڈوں کی طرف کبھی نہ ہو, اور بس یہ مجھے نظر آتی رہی, اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. مجھے نہیں پتا وہ کیا جذبہ تھا. تھوڑی دیر بعد جب میں واپس مڑنے لگا تو لیفٹ سائڈ سے مجھے کسی نے آواز دی. میں نے دیکھا تو ایک نوجوان مجھے پکار رہا تھا. قریب جب آئے میں نے دیکھا ولید اقبال, میرا چھوٹا بھائی ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا نواسہ پوتا ہے. میں کہا یا اللہ, اس سے تو میں سارا سال ملتا رہتا ہوں, لیکن آج ملنے کی اس کا مطلب ہے کہ آج کے ہمارے دل کا درد قبول ہے. اس کو نہیں پتا, یا شاید اس کو پتا ہے کہ ہمیں وہ علامہ کی وجہ سے کتنا پیارا ہے. اور چونکہ علامہ کشمیری تھے, پاکستان کی نس نس میں کشمیر ہے. کشمیر ہماری شہر ہے جی. اور میں یہاں سر آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ابھی میرے بڑے بھائی نے, میرے دوستوں نے یہاں سپیچیں کی ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, میں جب 22-23 سال کا تھا, اور آج جب میں 22-23 سال کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, میں ان کو اپنے سے بہت زیادہ جذبے میں دیکھتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے میں 22-23 سال کا تھا. یقین کریں آج کے نوجوان جتنا کشمیر پہ اویئر ہیں, 14 اگست 2019 5 اگست 2019 تھا نا جی, 14 اگست 2019 کو جب ہم نے جشن آزادی یہاں منایا, یقین کریں میں, ہمارے جماعت کے ایک ہیں عامر کیانی ہے منے صاحب, ہم وہاں سے پیدل نکلے مری روڈ سے, اور پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا, میں نے اتنا کشمیری جھنڈا پاکستان کی سرزمین پہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہر پاکستانی کے ہاتھ میں کشمیر کا جھنڈا. لیکن یہ جھنڈا ہم سے سوال کرتا ہے, کیسے سپیچیں کرتے چلے جائیں گے؟ کب ہوگا؟ مجھ سے تو انتظار نہیں ہوا جاتا. سری نگر میں کب پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائے گا؟ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ہماری کشمیری مائیں اور بہنیں صبح جب بھی اٹھتی ہیں, اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں کہ ہمارے مجاہد بھائی, ہمارے پاک افواج کب اس طرف آئیں گی. مجبوری ہے بہت بڑی. اس وقت دنیا ایک ایسے نظام کے تحت ہے جہاں اگر ہم کل چاہیں بھی اور پوری قوم بھی چاہے تو شاید ابھی ممکن نہ ہو کہ پاک فوج وہاں پیش قدمی کرے. میں صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں, کچھ بین الاقوامی قوانین کی پابندی ہماری اس وقت مجبوری ہے. لیکن میں سری نگر میں رہنے والی ان بہنوں کو جو آج نانیاں اور دادیاں بن چکے ہیں اس انتظار میں, ان کو کہنا چاہتا ہوں
کہ نسل در نسل پاک فوج کا ہر جوان اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے بچوں کی قربانی اور اپنے سر کی قربانی دینے کے لیے، اور پوری پاکستانی قوم تیار ہے. بس صرف یہ تمنا ہے، وہ موقع، صرف یہ تمنا ہے. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، ماں باپ کے بعد، ایسا ہی ہے جی. لیکن میں واللہ، میرا بیٹا عثمان ہے، میں یہ سعادت اس کے نہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سری نگر میں جب پاکستان کا سب سے لالی پرچم لہرایا جائے، گورنر آف سری نگر میں، تو علی کا ہاتھ ہو، آپ کا ہاتھ ہو، لون صاحب آپ کا ہاتھ ہو، شہریار افریدی کا ہاتھ ہو، علی گیلانی کا ہاتھ ہو، برہان مظفر وانی کے بیٹے یا اس کے بتیجے کا ہاتھ ہو، نائکو ریاض نائکو جو شہید ہوا اس کے، ہمارا ہاتھ ایک ہو، ہماری زندگی میں ہو. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ دل سے نکلی بات ہے. کشمیری محمد اقبال کی بات ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یاد رکھیں میرے بھائی اور بہنوں اور میرے بچوں جو مجھے سن رہے ہیں، عبادت کا مغز دعا ہے. ایسا ہی ہے جی. دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ کہیں پڑھا میں نے، کہتے ہیں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے لیے تو ہوئی. میں اس قابل ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں. مجھے اپنی حقیقت کا پتہ ہے. واللہ یا اللہ تیرا احسان ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں. لیکن ایک اور دعا کا بھی سنا، روزہ دار کی دعا سنا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. جب اقامت ہوتی ہے اور ابھی اللہ اکبر نہیں کہا گیا، اس کے بیچ کے گیپ کی دعا، جب پہلی بارش کی بوندیں گریں اس وقت کی مانگی گئی دعا، ایک سچے دوست کے لیے پیٹھ پیچھے دعا، اس کی اہمیت بھی بتاؤں گا. جب امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو اور بیچ میں جب وہ تھوڑا سا گیپ لیتا ہے 10 سیکنڈ کا، اس وقت کی مانگی گئی دعا. لیکن سنا ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد اسلام جب اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتا ہے اس نعرے پہ کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اس وقت کی دعا. دوست کے لیے دعا سب پہ بھاری ہے، لیکن میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، جون سی بھی دعا ہو، دعا قبول وہ ہوتی ہے جس میں آپ دل سے یقین رکھتے ہیں. اگر اللہ سے یقین نہیں ہے ہونے کا، نہیں ہوگی پوری سر دعا، چاہے آپ خانہ کعبہ کے امام سے ہی کیوں نہ کرا لیں. اگر دل میں یقین ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوگی. لمبی دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہماری شرک سے زیادہ نزدیک ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے میرے حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کدھر ہے، ان کو کہیں میں آپ کے بہت قریب ہوں. شرک سے زیادہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ دعا پہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے؟ وہ دعا قبول ہوتی ہے جس پہ یقین ہو. اور اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی میں کشمیر آزاد ہوگا تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. دنیا میں آپ کو میرے دوستوں وہی ملتا ہے جو آپ ویژولائز کرتے ہیں. میری جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب بھی اکثر یہ بات خان صاحب کرتے ہیں کہ آپ خواب دیکھیں. یہ نہیں ہوتا کیا؟ خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس سوتے رہیں. خواب کا مطلب ویژن. ہندوستان کی ایک سابق صدر کی ایک بات ہے، دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں دشمن ہندوستان کو سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں، سمجھتا رہوں گا جب تک کشمیر نہیں آزاد ہوتا، جب تک بابری مسجد پہ دوبارہ بابری مسجد وہاں بن نہیں پاتی، جب تک مسلمانوں کے ایک ایک ظلم کا حساب نہیں لیا جاتا، ہندوستان تو میرا دشمن تھا ہے اور رہے گا. چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ہندوستان پاکستان کا ازلی دشمن تھا ہے اور رہے گا. لیکن دشمن کے گھر سے بھی کوئی علم کا موتی ملے لے لو. اور ان کے ایک صدر ابوالکلام کی ایک بات ہے، وہ کہتا ہے ڈریم از ناٹ سم تھنگ وچ یو سی وائل سلیپنگ، ڈریم از سم تھنگ وچ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ.
تو ابوالکلام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ زندہ ہو، ہر پاکستانی، ہر کشمیری کا یہ خواب ہے کہ کشمیر آزاد ہو. ہم قبر میں جانا نہیں چاہتے تب تک جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے اللہ سے ہماری دعا. 23 مارچ ہے، 23 مارچ 2021 ہے. میں اسلام آباد کی پاک دھرتی، اس پاک سرزمین جہاں شہیدوں کی بھی قبریں ہیں، جہاں اولیاء کرام کی بھی یہاں پہ قبر مبارکیں موجود ہیں. مجھے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اولیاء کرام کی قبر مبارک پہ فاتحہ کے لیے حاضری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کرتا ہے. یہاں پہ آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری جان کی ضرورت ہے، حاضر ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ کام ہوگا کیسے. ہمارے ڈپلومیٹس بیچارے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں. ہماری کشمیری ڈائسپورا یو کے میں اور لنڈن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جا کے بیچارے سارا دن کھڑے ہو کے جھنڈے ان اداروں کے سامنے کھڑے ہو کے دل میں، سینے میں دل نہیں ہے، جن کو اچھی طرح پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ کشمیر میں ریپ از یوزڈ ایز اے ٹول آف وار. اسی لیے تو جوانوں کے سامنے ان کے 80 سال کی دادیوں اور نانیوں کو ریپ کیا جاتا ہے کہ وہ نفسانی خواہش کے تحت کیا جاتا ہے. کبھی نہیں. They want to break the resilience of the valiant Kashmiri population. وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری 4-5 سال کی بچی کو بھی تمہارے سامنے ریپ کریں گے، اور 80-90 سال کی ماں اور دادی کو بھی. کیا توڑ سکے ہمارے ارادے کو؟ ایک برہان مظفر وانی کو شہید کر دیا، کتنے اور پیدا ہو گئے. اور میں وانی کی ماں کو کہنا چاہتا ہوں، واللہ اگر ہم نے تمہیں اپنی ماں سے کم سمجھا تو پھر ہم اپنے باپ کے جنے میں نہیں ہیں. اگر ہم نے ریاض نائکو کو اپنے بھائی سے کم سمجھا اور اس کی ماں کو اپنی ماں سے کم سمجھا، اگر عمران خان نے، باجوہ صاحب نے، علی نے، کسی پاکستانی نے کم سمجھا تو اپنے باپ کے جنے میں نہیں ہے. ایک چیز کا بدلہ لیں گے، ذرا طاقت ہاتھ میں آنے دیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ ہم مانگیں. اور ہم اپنے قائد کے سامنے شرمندہ ہیں. ہم اپنے محبوب، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہیں. میری بات سنتے ہوئے جانا، یہ میری بات ذہن میں رکھتے ہوئے جانا، یہ میری بات سنتے ہوئے جانا کہ کوشش کر لو. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیس الانسان الا ما سعى. There is nothing but that for which you strive for. اگر کوشش کی اور چلے گئے تو شاید نجات مل جائے. لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا، اگر تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا پہ بنا، اگر تمہیں پتا ہے کہ 65 کی جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ اس سرزمین پہ موجود تھے، اگر تمہیں پتا ہے کہ اولیاء کرام اور روحانی طاقتیں ساری پاک فوج کے ساتھ ہی 65 میں بھی تھی، 71 میں بھی تھی، لیکن اندر کے دشمن سے نقصان پہنچا، اگر تمہیں ان ساری چیزوں کا پتا ہے، 27 رمضان پہ بنے ہوئے ملک کی اہمیت کا پتہ ہے، اور تم کچھ کرتے ہوئے نہیں گئے، تم نے کشمیر کے لیے کوششیں آزادی کی نہیں کی، یاد رکھنا نہ روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے. نہیں چاہیے اللہ کو ہمارے روزے نمازیں. اگر 22 کروڑ کے عقب میں 22 کروڑ کی شہرک جو ہے وہ دشمن کی پیر تلے ہے تو نہیں ہمارے روزے نمازیں قبول. ہم کوشش کریں. مجھے اللہ نے وہ مسجد دکھائی جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی پلاننگ کی، مسجد حریش. جب بھی آپ جائیں عمرہ پہ، حج پہ، ضرور جائیں وہاں اور اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں وہ ذہن دے. وہ ذہن تو نہیں مل سکتا، لیکن یا اللہ ہمیں وہ ذہن دے، وہ سوچ دے. یہیں پہ یا اللہ پیغمبر خدا اور تمام 313 اور تمام مجاہدین یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کی پلاننگ کی تھی. یا اللہ ہمارے ذہن کے دروازے کھول دے، ہمارے سینے کھول دے، اور ہماری وہ راہیں آسان فرما کہ ہم پاکستان کو بھی اتنا مضبوط کریں، امت مسلمہ کے ساتھ ایسے جڑ کے رہیں اور امت مسلمہ دوبارہ اٹھے. اور یا اللہ میں پھر وہ دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف، ایک گردش ایام تو، کوئی عمر جیسا نظام، کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، ان جیسا تقوی اور زہد، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخاوت اور حیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیدر کرار جیسی شجاعت اور بہادری. یا اللہ دے گا یار، دل سے مانگیں گے دے گا. آج ہم کمزور ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ایمان کی طاقت تو مضبوط ہے. اللہ تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. ہماری اور آپ کی سب کی بڑی بہن یا ماں فاطمہ جناح اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرا بھائی 3 باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. آخری 2 منٹ بات کرتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں. قائد اعظم دیکھیں، انسان جیسا بھی ہو یار،
قائد تو بہت بڑا آدمی تھا نا. میں کہتا ہوں دنیا کا بدترین انسان بھی ہو جب وہ موت کو سامنے دیکھ لے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں قائد جب جان اللہ ان کی قبض کر رہے تھے, جان آفرین کو دے رہے تھے, 3 باتیں زبان مبارک پہ تھی, مہاجرین مہاجرین مہاجرین. وہ لوگ جو ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں ان کی فکر کرو, ان کی فکر کرو. دوسرا کشمیر کشمیر کشمیر, اور تیسرا فلسطین. فلسطین کے بارے میں کیا فرمایا تھا قائد اعظم نے؟ جو فرمایا تھا آج وہی پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہے, جو اس سے ادھر ادھر ہوگا اس کو پکڑ کے ادھر رکھ دی جائے. پاکستان میں رہنا ہے رہو, جو تمہاری سوچ وہ ہوگی, جو تم نے کرنا ہے کرو. مسلمان ہو ہندو ہو وہ تمہارا اپنا ذاتی کام ہے یار, میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے. یہاں نظام اسلام کا ہوگا, یہاں فیصلے وہی ہوں گے جو قائد مرنے سے پہلے کرتا ہوا چلا گیا. اور یہی کہا تھا نا فلسطین کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, کہ اسرائیل اللہ اعلان کہتا ہوں, پاکستان کی پارلیمان میں کہا, آج یہاں پریس کلب میں کہہ رہا ہوں, اسلام آباد میں کہہ رہا ہوں, دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, بغیر موت کے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا illegitimate child of West. اسرائیل مغرب کا حرامی بچہ ہے, ناجائز بچہ ہے. جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے, جس کے دل میں اسرائیل سے محبت کی پینگیں اٹھا کے بحر عرب میں ڈال دیں گے. پہلے اسمبلی میں کہہ چکا ہوں میں, چاہے اس پہ ہماری سیاست ختم ہو, چاہے اس پہ ہماری زندگی ختم ہو, ان باتوں سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو قائد نے اس کو شہر کہا, اور جو کوئی یہ سمجھے کہ شہر اگر دشمن کے قبضے میں ہے اور ہم سانس لے لیں گے, تو شہر اگر دشمن کے قبضے میں ہو سانس نہیں لیا جاتا جی. جب تک کشمیر نہیں آزاد ہوتا پاکستان کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے. خانف قلات سے پوچھا گیا, یار یہ پڑھیں سوچیں اس کو, خانف قلات سے پوچھا گیا کیا پاکستان میں کیسے شامل ہوئے, بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ کیسے شامل کیے. یہ 2 باتیں 3 کر کے پھر دعا کرتے ہیں. یہ بڑے فکر کی بات ہے. ان کے بیٹے کی اپنی زبانی ایک ٹی وی پروگرام میں ان گناہگار کانوں نے سنا. کسی نے سنایا نہیں مجھے. میرا باپ ولی محمد, میرا دادا پیر محمد خان. پیر محمد خان آج 23 مارچ 2021 ہے, 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کے جب کھڑے تھے نیچے, پیر محمد کھڑا تھا میرا دادا. میں اپنے دادا کے بارے میں کوئی غلط بات کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دادا اپنے باپ کے بارے میں بات کی کہ خانف قلات کو خواب میں پیغمبر خدا, اور میں خود سنا ہے یار, کس نے سنا ہے نہیں مجھے, کہ خانف قلات نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان پہ حاضر ہوئے, ان کے سامنے ان کو وہ ظہور ہوئے اور ملاقات ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانف قلات کو حکم دیا کہ آپ محمد علی کا ساتھ لیں. کہتے ہیں ہم تو ان کے حکم پہ شامل ہوئے. اور قائد اعظم خود فرماتے ہیں, آن ریکارڈ بات ہے, بہت سی جگہوں پہ اوتھینٹک یہ بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں قائد سب کانٹیننٹ میں واپس کیوں آئے. ہماری معاشرتی علوم کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ محمد علی جناح کو واپس لانے میں علامہ کا اور لیاقت علی خان شہید کا کردار ہے. وہ تو ہے, لیکن قائد فرماتے ہیں کہ آف کورس اقبال اینڈ لیاقت علی, بے شک علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور لیاقت علی خان شہید ہی مجھے واپس لے کے آئے, لیکن صرف وہ وجہ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ میں لندن میں تھا, میری پریکٹس تھی, میں وہاں رات کو سویا ہوا تھا لندن میں, مجھے کسی نے مجھے ہلایا, میں جاگا, کوئی نہیں تھا کمرے میں, کنڈی کھول کے باہر گیا, nobody was there in the corridor. کہتے ہیں I went back, closed the door, وہ لگا دیا کنڈی, سو گیا, پھر کسی نے ہلایا, پھر دیکھا, پھر کوئی, تیسری بار جب ہلایا تو میں نے آواز سنی, and somebody said کہ I am Muhammad, your prophet, go to the Indian subcontinent, جا کے ریسرچ کرو ان باتوں پہ. یہ عام ملک ہے, یہ عام ملک ہے, اس کو نقصان کرنے والا سوچ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو, اللہ کی ایک بہت بڑی مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور پھر سوچیں کہ اگر اتنا امپورٹنٹ ملک ہے تو پھر کشمیر کی امپورٹنس کتنی ہے کہ اس کو وہی قائد شہر کہہ گیا. تو آئیں حکومتی سطح پہ ہم اپنا, سیاسی جماعتیں اپنا, جرنلسٹ طبقہ کہ وہ جرنلسٹ جو حق پرست جرنلسٹ ہے, میں صاف صاف بات کرتا ہوں, کیونکہ تمہارے قلم پہ اللہ نے قسم کھائی ہے, نون والقلم وما یسطرون, وہ جرنلسٹ جس کا قلم نہیں بکتا وہ زندہ جاوید مجاہد ہے, اس کی دعا قبول ہے,
اس کی زیارت مجاہد کی زیارت ہے، کیونکہ اس کے قلم پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے. تو ہر وہ لکھاری جو لکھتا ہے، قسم ہے قلم کی، اور جو لکھتے ہیں سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون. آپ، ہماری اکیڈیمیا، ہمارے تھنک ٹینکس، ہماری سوشل میڈیا اور ہماری الیکٹرانک میڈیا، اگر ہم سب مل کے اس پہ فوکس کریں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام سے کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان پہ پریشر ڈالو. صرف نالی گری گیس کا نہیں، وہ تو ہماری ضرورت ہے، ٹرانسفارمر کا بھی ضرورت ہے، نوکری ضرورت ہے، علاقے میں ایجوکیشن یونیورسٹی ضرورت ہے. لیکن اپنے ایم پی، آپ کا جو پارلیمنٹیرین ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے، وزیر ہے، اسے پوچھو پچھلے 1 سال میں کشمیر میں کتنی بات کی ہے. ٹاپ 10 ایجنڈاز میں، ووٹ گیٹرز میں ہم ڈالیں کشمیر کو، کہ جو جماعت کشمیر پہ ووٹ لیتی ہے اس کو سپورٹ کرو، چاہے کوئی بھی جماعت. کشمیر کو جب تک ہم ایوری ڈے افیئر نہیں بنائیں گے، سمپوزیم ہو، سیمینارز ہوں، لکھا جا رہا ہو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ. لیکن سب سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بھیک میں ایمان سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بھیک میں ایمان سے جو ہے امن نہیں ملتا. چاہے جائے کہ آپ کو آپ کا حق، امن جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ملتا ہے، امن تلواروں کے سائے میں ملتا ہے. اور اس کی زندہ جاوید مثال جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں. اس کی مثالیں جو ہیں بے شمار، آپ جا کے دیکھ لیں، محمود غزنوی سے لے کے اور آج کے کرنل شیر تک ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں. میں بس اس پہ ختم کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان کو صحیح معنوں میں مضبوط نہیں کریں گے، دنیا سپورٹ کرے گی لیکن تب کرے گی جب ہم اپنے پیروں پہ مضبوط کھڑے ہوں گے. تو ہم پاکستان کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے، جب تک اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ شہرک آزاد نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ آخر میں پھر مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال پاکستان میں آج تک پیدا نہیں ہوا جو پاکستان کے اصولی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ سکے. جو پیچھے ہٹے گا وہ سیاسی موت مرے گا. تحریک انصاف اور عمران خان انشاءاللہ کشمیر کا وکیل ہے، ہمارا سپہ سالار انشاءاللہ آپ کی عزتوں عصمتوں کا محافظ ہے. صرف تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ کشمیر کی آزادی قریب ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. پاکستان زندہ باد. یار بڑا ویک ہے، 23 مارچ ہے، خدا کے بندو. پاکستان زندہ باد. پھر بھی ویک ہے، تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں. پاکستان زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اب میں اجتماعی دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں اور اجتماعی دعا فرمائیے گا. چلے گئے آپ آ جائیں، آپ جی دعا فرمائیے. سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. یا الہ العالمین، پاک پروردگار پاکستان کو استحکام نصیب فرما. پاکستان کی محبت میں کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت طاقت اور قوت عطا فرما. اللہ کشمیری مجاہدین کی نصرت فرما. اللہ جتنے لوگ یہاں پہ آج تقریب میں بشمول حضرائے کرام تشریف لائے، اللہ سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ رب العزت پاک پروردگار ہمارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک.